بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیت المقدس کے اندر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہودی، عیسائی اور مسلمان اس جگہ کو مقدس مانتے ہیں؟ قبلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جانیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نماز پڑھتے وقت چہرے کا رخ یعنی قبلہ کعبہ شریف کی طرف رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قبلہ بیت المقدس رہا، یعنی بیت المقدس بھی قبلہ تھا۔ یہ عبادت گاہ پرانا قبلہ دراصل ایک مقدس چٹان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے یہاں ایک عالیشان عبادت گاہ بنے۔ ان کے خواب کو ساکار کرنے کے لیے ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر ایک عبادت گاہ بنوائی جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہی بیت المقدس ہے، جس کا ارتھ ہے پوتر گھر۔ بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں اللہ کے گھر ہیں۔ دونوں کے معنی کرمشا پوتر گھر اور اللہ کا گھر ہے۔ سوچیے کتنی عجیب نشانی ہے بیت المقدس۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، اسی درمیان ان کی وفات ہو گئی۔ تعمیر کے بعد یہودیوں نے تابوت سکینہ اس میں رکھ دیا۔ سارے یہودی بیت المقدس میں رکھے تابوت سکینہ کی جانب منہ کر کے نماز عبادت کرنے لگے۔ اس طرح یہ یہودیوں کی مقدس جگہ بن گئی۔ اب جانیے کیا ہے تابوت سکینہ۔ تابوت یعنی صندوق اور سکینہ مطلب جس سے سکون ملے۔ اس مبارک صندوق سے یہودیوں کو بہت سے فیض حاصل ہوتے تھے، جیسے جہاد پر جاتے وقت دشمنوں کی تعداد دیکھ کر جب یہودی خوفزدہ ہونے لگتے اور ڈر کے مارے سب کے پسینے چھوٹنے لگتے، یہاں تک کہ ان کی حالت دم دبا کر بھاگنے کو ہو جاتی، تب وہ نعرے لگا کر اس صندوق کو سب سے آگے رکھ دیتے۔ اللہ عز و جل اس صندوق کی برکت سے یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دیتے۔ چاروں جانب روحانی ماحول ہو جاتا۔ آیات کا ورد سن کر اور اس تابوت کی برکت سے ڈرپوک یہودیوں کے دل مضبوط ہو جاتے، ان کے جسم میں روحانی طاقت آ جاتی، جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا۔ اس لیے اس صندوق یعنی تابوت کو تابوت سکینہ کہا جانے لگا۔ تابوت سکینہ میں کیا رکھا تھا؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا، جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً 40 بائی 40 فٹ تھی۔ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس میں آنے والے تمام انبیاءوں کے حلیے مبارک تھے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی اس میں محفوظ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا جسے وہ جنت سے لائے، وہ بھی اسی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ آخر تک آپ کے پاس ہی رہا بطور میراث۔ یہ ایک کے بعد ایک آپ کی اولادوں کو ملتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا ان کے بیٹے مدین، پھر ان کے ونشج حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا بکریاں چراتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا، جو ان کے داماد تھے۔ بعد میں یہ تابوت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا عصا بھی صندوق میں رکھ دیا گیا۔ دوسری طرف یہ تابوت سکینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنتی کرتا اور اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمر بند بھی تھا۔ اس طرح یہ سبھی نشانیاں اس میں جمع ہوتی رہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت مدین کے بیٹے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ان کے بعد یہ تابوت حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف کے نسخے اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔
چونکہ تابوت بہت بڑا اور شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اللہ عز و جل کی قدرت سے ہزاروں برس صحیح سلامت رہا، نہ سڑا نہ گلا۔ اس میں آپ کی لانیل مبارک اور بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ شریف بھی رکھا تھا۔ آسمان سے اترنے والا کھانا من و سلوہ بھی بطور تبرک ایک برتن میں محفوظ تھا۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت والا صندوق تھا۔ اس تابوت کا ذکر قرآن شریف میں پارہ نمبر 2 آیت نمبر 248 رکوع نمبر 16 پر ہے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرتے۔ کرامت یہ تھی کہ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فیوچر میں ہونے والی فتح کی بشارت بھی بنی اسرائیل کو سنائی دیتی۔ تابوت سکینہ سے کیسے فیض حاصل کرتے تھے؟ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس میں رکھی پاکیزہ چیزوں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے، ان کی دعائیں مقبول ہو جاتی اور آنے والی بلائیں، بیماریاں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتیں۔ یعنی نبی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت، رحمت کا خزانہ اور اللہ کی مہربانیوں کا مقدس ذریعہ تھا۔ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ تک کیسے پہنچا، یہ تو آپ نے سن لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تابوت کا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ تب اللہ عز و جل کا بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوا کہ ان لوگوں پر بنی عمالقہ نامک ایک کافر قوم نے حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیلوں کا قتل عام کر کے یروشلم کو تہز نہز کر ڈالا، ان کے گھر تک زمین دوز کر دیے اور ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ اس وقت تک تابوت کو بنی اسرائیل ایک گاڑی پر رکھ کر لیے پھرتے تھے۔ کافر قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس مقدس تابوت کو لوٹ کر لے گئے۔ ان لوگوں نے اپنے دیش لے جا کر ایک کوڑے خانے میں تابوت کو پھینک دیا۔ تابوت سکینہ کی بے ادبی کرنے پر اللہ عز و جل نے قوم عمالقہ کے دیش میں طرح طرح کی بیماریاں بھیج دیں۔ وہاں کے لوگ بواسیر سے پیڑت ہو گئے اور جہاں دیکھو وہاں چوہے ہی چوہے نظر آنے لگے، جس سے وہاں پلیگ پھیل گیا۔ قریب 5 بستیاں اس بیماری سے صاف ہو گئیں۔ عذابوں کا سلسلہ دیکھ کر قوم عمالقہ کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بلا اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ لاد کر بنی اسرائیل کی بستی یروشلم کی طرف ہانک دیا۔ اللہ عز و جل نے فوراً 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی شان اور نعمت دوبارہ مل گئی۔ یہ صندوق حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس ٹھیک اس وقت پہنچا جب آپ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا سردار بنانے کے لیے بنی اسرائیل کو سمجھا رہے تھے، لیکن بنی اسرائیل حضرت طالوت کو بادشاہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ آخر ان میں یہی شرط ٹھہری تھی کہ تابوت سکینہ اگر انہیں مل جائے تب ہم طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل حضرت طالوت کو بادشاہ ماننے پر راضی ہو گئے۔ طالوت کے بادشاہ بننے کے بنی اسرائیل کا سامنا جالوت نام کے ایک ظالم بادشاہ سے ہوا جس نے بیت المقدس شہر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جالوت کو مارنا ضروری تھا۔ 17 برس کے ایک نوجوان نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، یعنی انہوں نے جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طالوت نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دی اور آدھی بادشاہت بھی اسے دے دی۔ اس طرح تابوت سکینہ بھی اس لڑکے کو ملا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ نیک لڑکا کون تھا؟ جی ہاں، وہ تھے بیت المقدس کی تعمیر کا خواب دیکھنے والے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم پر 30 برس حکومت کی
آپ کی دلی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مقدس عمارت بنائیں۔ آپ نے اس عمارت کو بنانے کے لیے جگہ بھی پسند فرمائی۔ اللہ کے حکم سے اسی جگہ پر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے ایک مسجد تعمیر کروائی، جس کا کام لگاتار 7 سال تک چلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پشو پکشیوں اور ہواؤں پر بھی تھی، اور ان کی ساری طاقت ایک جادوئی انگوٹھی میں تھی جسے آپ ہمیشہ پہنا کرتے، اور آپ کے گلے میں ایک تعویذ تھا جس پر آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم گدا ہوا تھا۔ آپ کی یہ جادوئی انگوٹھی بھی اس تابوت میں رکھ دی گئی۔ اسی مسجد میں ایک خاص اور مقدس جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، جس کی طرف منہ کر کے یہودی عبادت کرنے لگے۔ یہ مسجد بعد میں ہیکل سلیمانی سے مقبول ہوئی۔ اس کے آس پاس بہت سے پیغمبر علیہ السلام کی مزار اور پیدائشی مقام بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز بھی ادا کی۔ یہ تابوت جس مقدس چٹان پر رکھا تھا، وہاں آج گنبد خضرا، یعنی جس کی طرف منہ کر کے شروعاتی 17 مہینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور یہیں سے معراج کی، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اسی مقدس چٹان کے نیچے بطور نشانی مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے۔ اسی چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ یہیں پر مریم بنت عمران نے عبادت کی، جہاں ان کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لہٰذا یہ جگہ عیسائیوں کے لیے بھی خاص ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں میں یروشلم بٹ گیا، اور نبی اسرائیل میں نا اتفاقی بڑھنے لگی۔ بنی اسرائیل ایک اللہ عز و جل کی عبادت چھوڑ کر ہیکل سلیمانی میں پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ نتیجن دوبارہ بنی اسرائیل پر اللہ کا قہر برپا۔ عیسیٰ سے 600 برس پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو زمین میں ملا دیا۔ کچھ برس بعد حضرت اور عزیر علیہ السلام کے بعد واپس اس کی تعمیر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کروائی۔ پھر ٹائٹس نے اسے تیسری بار زمین دوز کر دیا اور ہیکل سلیمانی کے خزانے اور تابوت سکینہ کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد سے تابوت سکینہ کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ اب کہاں ہے تابوت سکینہ؟ فی الحال تابوت سکینہ غائب ہے یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تب تابوت سکینہ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام ڈھونڈ لیں گے، اور اس میں رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافر اور مومن کی پہچان کر کے ہر مومن اور کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر حاذا مومن حقہ اور کافر کی پیشانی پر حاذا کافر چھپ جائے گا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت کرائے، جہاں اللہ عز و جل نے برکت رکھی ہے۔